دا میکنگ آف دا نیشنل موومنٹ 1870 1947 اس کا پارٹ فرسٹ. اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ کس طرح سے قومی تحریک جو ہے نیشنل موومنٹ مینس قومی تحریک اس کی شروعات ہوتی ہے. اس کو بنایا جاتا ہے 1817 سے لے کر 1947 تک. جیسے کہ پریویس چیپٹر جو ہم نے پڑھے وہاں پہ ہم نے دیکھا برٹش نے ٹیریٹریز حاصل کی, کنگڈمز حاصل کیے, نئے لاز لائے, ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن لائے, جو پیزنٹس تھے ٹرائبلز تھے ان کی زندگیوں میں چینجز لائے, ایجوکیشن میں چینجز لائے 19 سینچری میں. اس طرح کنڈیشن آف وومن کے بارے میں ہم نے پڑھا, جو کاسٹ سسٹم کے چلے تھے وہ ہم نے پڑھا, سوشل اینڈ ریلیجس ریفارم ہم نے پڑھا, ریولٹ آف 57 ہم نے پڑھا, اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی ہم نے پڑھا. اسی طرح ڈکلائن آف کرافٹس, گروتھ آف انڈسٹریز, یہ سب ہم نے پڑھا. تو اس طرح سے اب ہم دیکھیں گے کہ دا ایمرجنس آف نیشنلزم کہ اب کس طرح سے ظاہر ہوا, اب کس طرح سے ایمرج ہوا, اب کس طرح سے وجود میں آیا یہ جو نیشنلزم کا کنسیپٹ ہے. نیشنلزم کی اگر ہم بات کریں, نیشنلزم مینز لو فار ونز اون کنٹری اور اٹس اے بلیف دیٹ یور کنٹری از سپیریئر. اٹس اے بلیف دیٹ یور کنٹری از سپیریئر, یا قوم پرستی یا حب الوطنی ہم جس کو کہتے ہیں. اب اس کی ایمرجنس, اس کی شروعات کس طرح ہوتی ہے. جیسے کہ اوپر ہم نے جو ڈیولپمنٹ دیکھی, اب لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ سوچنا شروع کیا. اب ان کے دماغ میں یہ کوشچن آیا, یہ جو کنٹری ہے انڈیا, واٹ از دس, یہ کون سی کنٹری ہے, تو کس کے لیے ہے. اور یہ جو اس کا آنسر ہے تو وہ اس طرح ہے, انڈیا جو ہے انڈیا کے لوگوں کا ہے, چاہے کوئی بھی کلاس ہو, کلر ہو, کاسٹ ہو, کریڈ ہو, لینگویج ہو, جنڈر ہو, ہر کسی کا ہے. انڈیا جو ہے ہر کسی کا ہے. اور یہ جو کنٹری ہے, یہاں کے ریسورسز جو ہے, یہاں کا سسٹم جو ہے, یہ بھی انہیں کا ہے. تو اس طرح سے ایک اویئرنیس, ایک جانکاری آ گئی. جو برٹش ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں انڈیا کی جو ریسورس ہیں ان پہ کنٹرول کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں پہ, جو ہندوستان کے اصلی لوگ ہیں ان کی زندگیوں پہ کنٹرول کرتے ہیں. اور جب تک یہ جو کنٹرول ختم نہیں ہوتا ہے, ہندوستان جو ہے, انڈیا جو ہے, یہ ہندوستانیوں کا نہیں ہوگا جب تک وہ جو برٹش کنٹرول ہے وہ ختم ہوگا. یہ جو شعور تھا, یہ جو کانشسنس تھی, یہ اس نے کلیئرلی کہا کہ پولیٹیکل ایسوسیشنز جو ہے, اس کی وجہ سے پولیٹیکل ایسوسیشنز بنائے گئے 1850 میں ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا 1870 سے لے کر 1880 تک جو ایسوسیشنز بنے, اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایسوسیشنز تھے دیز ور لیڈ بائی انگلش ایجوکیٹڈ پروفیشنلز یا لائرس. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میں جو خاص تھا وہ تھا پونا سروجنک سبھا, دا انڈین ایسوسیشن, اسی طرح مدراس مہاجن سبھا, بمبئی پریزیڈنسی ایسوسیشن, انڈین نیشنل کانگریس. اگر ہم یہاں پہ پونا سروجنک سبھا کی بات کریں, اس کا اگر ہم لٹرل میننگ دیکھیں گے, سروجنک اس کا مطلب از آف اور فار آل دا پیپل, فار آل دا پیپل. سروا مینز آل, جینک کا مطلب ہے آف دا پیپل, اس کا مطلب ہے فار آل دا پیپل. اور بہت سارے جو یہ ایسوسیشنز ہے یہ ڈفرینٹ الگ الگ جو اسپیسیفک پارٹس تھے کنٹری کے وہاں پہ کام کرتے تھے, اور ان کے جو گولز ہوا کرتے تھے, ان کے جو مقاصد ہوا کرتے تھے, وہ مانے جاتے تھے کہ وہ سارے لوگوں کے ہے. جو گولز ان کے تھے, ان انسٹیٹیوشنز کے, مانے جاتے تھے کہ سارے لوگوں کے گولز جو ہے وہ یہی ہے, کسی ایک ریجن کے نہیں ہے, کسی ایک کمیونٹی کی نہیں ہے, کسی ایک کلاس کے نہیں ہے, کہ بلکہ پورے ہندوستان میں جو لوگ ہیں ان کے گولز ہے. تو یہ کام کرتے تھے اس آئیڈیا کے ساتھ, لوگ جو ہے وہ ساورجن ہیں, لوگ ساورجن ہونے چاہیے. ساورجن کا مطلب ہے ان میں وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے, وہ کوئی بھی ایکٹ, کوئی بھی ایکشن انڈیپینڈنٹلی کرنے چاہیے وداؤٹ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس. یعنی کہ ان کے پاس اتنا پاور ہونا چاہیے کہ وہ خود جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ خود لینے چاہیے, نہ کہ آؤٹ سائڈ کوئی اس میں انٹرفیئرنس ہو. اور جیسے کہ ساورجن ہم جانتے ہیں, اٹ از اے ماڈرن کانشسنس, ماڈرن شعور ہے, اور یہ کی فیوچر ہے, خاص فیوچر ہے نیشنلزم کا. یا دوسرے ورڈز میں ہم کہیں گے یہ یقین رکھتے تھے انڈین لوگ جو ہے ان میں اتنا پاور ہونا چاہیے, وہ ڈیسیجنز جو بھی ان کے ڈیسیجنز ہے وہ خود لینے چاہیے. اور اس طرح سے جو ڈسسیٹسفیکشن تھی برٹش رول کے ساتھ وہ زیادہ بڑی 1870 سے لے کر 1880 تک
जबकि आर्म्स एक्ट पास किया गया 1878 में, जिसने डिसअलाउ किया इंडियंस को फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, कोई भी हथियार रखने से इंडियंस को डिसअलाउ किया, जो आर्म्स एक्ट पास किया गया 1878। इसी तरह इसी साल 1878 में दूसरा एक एक्ट पास किया गया, उसको बोलते थे वेनिकुलर प्रेस एक्ट। ये जो वेनिकुलर प्रेस एक्ट था, जो गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिकल हुआ करते थे, उसने इनको साइलेंस किया। इस एक्ट ने उनको चुप कराया। ये जो एक्ट था ये गवर्नमेंट को अलाउ करता था कि वो सारे एसेट्स जब्त करो न्यूज़पेपर्स के, वो सारे एसेट्स कन्फिस्केट मैंने जब्त करना, सारे एसेट्स जब्त करो न्यूज़पेपर्स के, चाहे उनकी प्रिंटिंग प्रेस क्यों ना हो। अगर न्यूज़पेपर्स जो है अगर वो कोई भी चीज़ पब्लिश करते हैं डेट इज़ ऑब्जेक्शनेबल, यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी चीज़ नाकाबिल एतराज़ हो, ऑब्जेक्शनेबल हो, तो न्यूज़पेपर्स जो है उनके एसेट्स को ज़ब्त किया जा सकता है।